بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے چیٹ جی پی ٹی، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات۔ حال ہی میں ٹیکنالوجی پر تحقیق کرنے والی کمپنی اوپن اے آئی نے اپنے متن تیار کرنے والی مصنوعی ذہانت کے پروگرام کا تازہ ترین ورژن جاری کیا ہے، جسے جی پی ٹی 4 کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخرکار چیٹ جی پی ٹی ہے کیا چیز اور یہ کس بلا کا نام ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ایک بڑا لینگویج ماڈل ہے جس کو اوپن اے آئی نے تیار کیا ہے۔ اس طرح کے لینگویج ماڈلز کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو بڑے پیمانے پر اربع الفاظ سکھا دیے جاتے ہیں یا ان میں محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ اس جمع شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر آپ کے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ لینگویج ماڈل کے ان جوابات کو انسانی طرز کا بنانے کے لیے ایک بڑی ٹیم کی معاونت سے پروگرام کی تشکیل اس طرح کی جاتی ہے کہ اس کے جوابات مشینی نہ لگیں۔ چیٹ جی پی ٹی چند سیکنڈز میں آپ کے لیے کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکتا ہے، آپ کے دیے گئے ٹیکسٹ الفاظ کے رد بدل کے ساتھ ری فریزنگ پیش کر سکتا ہے، لکھے گئے متن کے لیے بہترین عنوان تجویز کر سکتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے ایک ہی سوال اگر 100 بار کریں گے تو ہر بار آپ کو مختلف الفاظ میں جواب دے گا، جس کا مطلب یہ کہ کاپی رائٹ کا خدشہ بھی نہیں رہتا۔ ماہرین کی جانب سے یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مستقبل قریب میں چیٹ جی پی ٹی گوگل کو مات دے سکتا ہے۔ اپنی ریلیز کے فوراً بعد چیٹ جی پی ٹی نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی تھی اور محض 5 دنوں میں اس کے صارفین کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اسی خدشے کو سامنے رکھتے ہوئے گوگل نے اپنا لینگویج ماڈل بارڈ لانچ کیا اور فیس بک کی مالک کمپنی میٹا بھی اس پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو تیار کرنے والی کمپنی اوپن اے آئی میں مائیکروسافٹ بھی اہم شراکت دار ہے، جس کے باعث گوگل اور مائیکروسافٹ میں پرانی مقابلہ بازی پھر سے منظر عام پر آ گئی ہے۔ مائیکروسافٹ نے تو اس کو اپنے سرچ انجن بنگ کے ساتھ لنک کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی افادیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ امریکہ میں اس نے ابتدائی دنوں میں ہی طب اور قانون کے امتحان بھی پاس کیے۔ اپنی ریلیز کے فوراً بعد سے ہی اس کے استعمال پر کچھ اخلاقی اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ اس کو تحقیق اور تعلیمی سرگرمیوں میں بطور شارٹ کٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی 4 کی نمایاں خصوصیات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گزشتہ ماڈل کے برعکس جی پی ٹی 4 تصاویر کو بھی پروسیس کر سکتا ہے اور ان کا سیاق و سباق مہیا کر سکتا ہے۔ حیران کن فنکشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کا سکیچ ایک سادہ کاغذ پر بنائیں اور اس کو اس میں فیڈ کریں۔ اس خاکے کی بنا پر جی پی ٹی 4 آپ کو ایک مکمل ویب سائٹ ڈیزائن کر دے گا۔ اوپن اے آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کا یہ نیا ماڈل 25,000 الفاظ تک کی تحریر لکھ سکتا ہے اور اس کی تشریح کر سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کے ماڈلز کے لیے 1,000 الفاظ لکھنا یا ان کو پروسیس کرنا کافی مشکل تھا۔ بڑے تعلیمی اداروں نے جی پی ٹی 4 کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جس کے بعد تعلیمی میدان میں بھی ایک انقلاب متوقع ہے۔ جہاں اس لینگویج ماڈل کو مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہاں اس کے منفی پہلو بھی کافی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ ایک لینگویج ماڈل ہے اور اس کے جوابات اس میں محفوظ شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس تازہ ترین معلومات تک کی رسائی نہیں ہوتی، جس کے باعث اس کے جوابات پرانے ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں تو اس کا علم ستمبر 2021 تک محدود ہے۔ جب ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کا موجودہ وزیر اعظم کون ہے، تو اس کا جواب تھا عمران خان۔ ہم نے اس کو بتایا کہ اب حکومت بدل چکی ہے، تو اس کا جواب تھا جہاں تک میرا علم ہے عمران خان کو 2023 تک اقتدار میں رہنا تھا، لیکن میں 2021 کے بعد ہونے والی سیاسی تبدیلیوں سے آگاہ نہیں ہوں۔ اگرچہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس لینگویج ماڈل کو انٹرنیٹ سے جوڑ دیا جائے تاکہ اس کا علم اپ ڈیٹ ہوتا رہے، لیکن ابھی تک کی صورتحال میں ایسا نہیں ہے اور آپ کو پرانی معلومات پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا۔
اس کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے جواب غلط ہو سکتے ہیں یا پھر ان میں جانبداری کا عنصر نمایاں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات اس کے جوابات کو نسل پرستانہ یا کسی خاص گروہ کے متعلق موجود دقیانوسی تصورات کو نمایاں کرتے دکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس ماڈل کو اس طرح تشکیل دیا گیا ہے کہ یہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات ایسا ہوتا نظر آیا ہے۔ حالیہ دنوں میں ایک اور مسئلہ پرائیویسی کا سامنے آیا ہے، جب کچھ صارفین نے یہ شکایت کی کہ ان کی چیٹ ہسٹری میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو ان کی طرف سے نہیں پوچھی گئیں۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ ان کے اکاؤنٹ تک بلا اجازت رسائی حاصل کی گئی۔ اگرچہ کمپنی کے مطابق اس پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی تحفظات تو باقی رہتے ہیں۔ جس طرح سے مصنوعی ذہانت ترقی کرتی جا رہی ہے، وہ بہت سے ایسے کام کرنے کے قابل ہو گئی ہے جس کے لیے اس سے قبل کافی زیادہ انسان درکار ہوتے تھے۔ مستقبل میں بھی ہمیں اس چیلنج کا سامنا رہے گا۔ اگرچہ یہ تو ممکن نہیں کہ مصنوعی ذہانت مکمل طور پر انسانی دماغ کا متبادل بن جائے، لیکن یہ اس کے لیے کافی چیلنجز ضرور کھڑے کرے گی، اور ہمیں دن بدن اس کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، ورنہ ہم آہستہ آہستہ غیر متعلقہ ہوتے جائیں گے۔ چلیں جی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔